نہیں 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 نہیں، لوگوں کی پرواہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے نا، شیطان کچھ لوگوں کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دے گا. لوگوں کی وجہ سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی آئے گا آپ سے کہے گا اچھا اتنے عرصہ تو گناہ کرتے رہے یا کرتی رہے، اور اب جا کے تم اللہ والے بن گئے، اب تم نے بڑا عزت اور بڑا حیا والا لباس پہن لیا. آپ نے ان کی باتوں کو بالکل سر پہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا یہ جو چینج ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے. آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرے بدلنے سے لوگ مجھ پر پھول برسائے، یا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، یا لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں. ارے آپ اللہ کے لیے چینج ہوئے ہو نا، تو اللہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دلائے گا، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی دے گا. لوگوں کو آپ نے مائنس کرنا ہوگا، لوگوں کی فکر نہیں کرنی ہوگی. لوگوں کی یہ نہ ہو کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، تو پھر تو شیطان جیت جائے گا، آپ ہار جائیں گے. آپ کا وہ فیصلہ جو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، اسی فیصلے سے آپ لوگوں کی وجہ سے پیچھے ہو گئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال تو تم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، اب جا کے نمازی بن گئے اور اب جا کے ہمیں لیکچرز دے رہے ہو. لوگ نہیں سمجھتے نا آپ کو پراپر طریقے سے. ایسے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے اندر اپریشیٹ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا. تو ان کی باتیں کہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کر دے. آپ نے جو فیصلے اللہ کے لیے کیے ہیں نا، ان فیصلوں میں پھر لوگوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہ دے. اگر آپ نے اللہ کے لیے سٹارٹ کیا نا، تو پھر اسے اختتام تک بھی اللہ کے لیے لے کر جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ 2 قدم اللہ کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے 4 قدم پھر پیچھے ہو جائے، پھر 6 قدم آگے اٹھائے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، لیکن لوگوں کی سو کولڈ باتوں کی وجہ سے پھر 8 قدم پیچھے ہو جائے. سو ایسا نہیں کرنا. آپ اگر چینج ہوئے ہو تو اللہ کے لیے ہوئے ہو. آپ پہلے بے حیائیوں میں انوالو تھے، اب آپ نے حیا کا سفر شروع کیا ہے، تو لوگوں کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے. آپ پہلے گناہوں میں تھے، اب آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، نیک ہو گئے، تو آپ اللہ کے لیے نیک ہوئے ہو، لوگوں کے لیے نیک نہیں ہوئے ہو. اگر پہلے آپ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے تھے اور آپ اچھائی کی دعوت دے رہے ہو، تو اللہ کے لیے دے رہے ہو. اس بات کے لیے نہیں دے رہے کہ میری اس دعوت سے لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں. کی تو کی، نہ کی تو نہ کی. رب کے لیے جو فیصلے کیے جائیں، لوگوں کی وجہ سے ان فیصلوں سے ہٹا نہ جائیں، کیونکہ لوگ آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو آپ سے بہتر طریقے سے جانتا ہے. سو آپ کی زندگی اللہ کو سامنے رکھ کر گزرنی چاہیے. لوگوں کے بدلتے مزاج، بدلتے بیہیویئرز سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. جب تم دنیا کو اپنے لیے بہت ضروری سمجھو گے نا، اور اپنی ساری سکلز، اپنی ساری ایبیلٹیز، اپنا سارا ٹائم اس دنیا کو دینا سٹارٹ کر دو گے، پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگو گے، تو اللہ تمہارے دلوں سے اسلام کی ہیبت، اسلام کی ویلیوز نکال لے گا. اور جب دل سے کسی چیز کی ویلیوز نکلتی ہے نا، تو پھر وہ چیز زندگی میں ہو نہ ہو میٹر نہیں کرتا. تو سوچو اگر آپ دنیا کی وجہ سے اسلام جیسے مذہب سے محروم ہو گئے، سوچو اگر دنیا کی سو کول محبتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنی محبت سے محروم کر دیا، سوچو اگر ان گناہوں اور ان غفلتوں اور اس چھپن چھپائی والی زندگی کی وجہ سے اگر میں اور تم اللہ کی عبادتوں سے محروم ہو گئے، کیا ویلیو بچے گی ہماری؟ کیا اوقات رہ جائے گی ہماری؟ آخرت میں جب ایک آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرم لوگ ایک طرف ہو جاؤ، وہ لوگ جو اپنے نفس کی مان کر چلے، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے احکامات کو جھٹلاتے رہے، ٹھکراتے رہے، اللہ بلاتا رہا اور یہ لوگ موج مستیوں کی طرف جاتے رہے. آج سائیڈ پہ ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ. جن لوگوں نے تنہائیوں میں گناہ کیے، جن لوگوں نے دنیا کے سامنے گناہ کیے اور گناہ کرنے کے بعد معافی تک نہیں مانگی، الٹا دوستوں میں شیئر کیا، اس کو پراؤڈ کیا اپنے گناہوں پر، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جن لوگوں نے اللہ کو اگنور کیا، جن لوگوں نے اللہ کو ویلیوز نہیں دی، جو لوگ اللہ کو جان بوجھ کر بھول گئے، ایسے مجرم لوگ ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ. ذرا سا امیجن کر لو کہ اگر میں اور آپ ان بدعمالیوں کی وجہ سے اور اللہ کو بار بار اگنور کرنے کی وجہ سے اگر ان لوگوں میں شامل ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کیسے نظریں ملائیں گے اس رب سے، جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس رب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جسے ہم اللہ کہہ کے پکارتے ہیں. اگر تمہارا رب تمہیں آخرت کی ناکامیوں سے بچا رہا ہے، اگر تمہارا رب تمہیں ایک جنت کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ایک بادشاہت دینا چاہ رہا ہے، یا کوئی ٹائٹ لباس پہن کر چھوٹے کپڑوں میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر کوئی ڈانس وانس کرتے، تو ہماری ساری اٹینشن وہاں شفٹ ہو جاتی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس سے تو اللہ نے منع کیا. اللہ کو بھول جاتے ہیں. لیکن جب بات آئے گی نا اللہ رسول کی، جب سامنے آئے گی نا کوئی قرآن کی آیت، تو فوراً سے کیا کریں گے؟ سکپ، آگے کرو. دل تنگ ہوں گے. ایک بھی اسلامک ویڈیو پوری پراپر طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. دلوں کی یہ کنڈیشن ہے. ایسے دل اللہ کے پاس لے کر جائیں گے ہم کہ نہ سیکھنے کا شوق ہے، نہ سکھانے کا شوق ہے، بس دعویٰ کر لیا ہم نے کہ مسلمان ہے.
میرا گھر مسجد کے قریب ہے، 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے میرے گھر. ہاں الحمدللہ ہے مسلم. میرا ملک لا الہ الا اللہ کی بیس پر آزاد ہوا ہے. مسلمان کنٹری میں ہوں میں، مسلمان. نہ بھائی نہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سمجھتے ہو، کیا گمان کر بیٹھے ہو، بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا. بڑے بڑے دعوے کیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. کہ دیتا ہوں پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن وہ ٹائم پیریڈ کبھی نہیں آئے گا کہ جس ٹائم پیریڈ میں تم اپنے آپ کو یہ کہو گے کہ میں کمفرٹیبل ہو گیا ہوں، میں ویل سیٹلڈ ہو گیا ہوں، اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، اب میری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں، لہٰذا چلو جی اب اللہ کو راضی کرتے ہیں، چلو جی آخرت کی تیاری کرتے ہیں. مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو یا اللہ کو ٹھکراتے ہو، اگر انسان ہو اور اس دنیا میں ہو، اچھے ہو برے ہو، عبادت کرنے والے ہو غفلتیں کرنے والے ہو، امیر ہو غریب ہو، لڑکے ہو لڑکی ہو، بوڑھے ہو جوان ہو بچے ہو، جو بھی ہو بھائی، اگر اس دنیا کے پلیٹ فارم پر ہو، اگر زندہ ہو، آپ کی زندگی میں 2-4 چیزیں ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گی. آپ انہیں ٹھیک کریں گے، کچھ اور ڈسٹرب ہو جائے گا. زندگی کہتے ہی اسی کو ہے کہ چیزیں بگڑی ہوں گی، آپ نے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور اللہ کے بندے تم تو مسلمان ہو، شکر کرو کہ تمہارے ایمان کا مسئلہ نہیں چل رہا. لوگوں کے ایمان بگڑے ہوئے ہیں، اور دوسری خوفناک بات یہ کہ ان کو احساس نہیں ہے. آپ خود سوچیں، اس دنیا میں انسان کے پاس لگژری لائف ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے خدا کا کانسیپٹ اس کی زندگی میں ڈسٹرب ہو، تو کیا یہ ساری دنیا اسے کر دے گی کامیاب؟ نہیں. کہا تھا نا اللہ نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، نقل کو اصل بنا کے پیش کرتی ہے تاکہ تم ٹریپ ہو جاؤ. بڑی ماہر ہے یہ دھوکہ دینے میں. یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اللہ نے ایک دن سب کچھ ختم کر کے رکھ دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا ہمیں یہ یقین دلانے میں، یہ باور کرانے میں مصروف ہے کہ نہیں نہیں، ریلیکس رہو، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی خواہشیں رکھو، زندگی نہیں ختم ہوگی. اس دنیا نے فیک جذبوں کو، فیک محبتوں کو، فضول کی چیزوں کو ہمارے لیے ضروری بنا دیا، اور اللہ سے جڑے جذبوں کو مٹا دیا ہمارے دلوں سے. دے دیا نا دھوکہ، اپنی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال کے اللہ کی محبتوں سے غافل کر دیا. میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا، چاہے جتنا بھی بنا لے اسے، جتنی بھی کما لے اسے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے پیچھے پاگل اور آخرت کو لائٹ لے رہے ہیں. یہ دھوکہ ہی تو ہے. تو اللہ کی اس آیت کے بعد تو میری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی. اللہ کے سمجھانے کے بعد تو مجھے سمجھ آ جانی چاہیے تھی. غریب گھر کے لڑکوں سے لے کر بڑے بڑے امیر گھروں کے لڑکے بھی عورتوں کو اپنا قبلہ مان چکے ہیں. غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لڑکی کے سامنے پرنس چارمنگ بنا ہوا ہے، اور امیر اپنی عیاشیاں دکھا کے لڑکیوں کو ٹریپ کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. دور حاضر کی سب سے فیوریٹ ایکٹیویٹی بن چکی ہے یہ لڑکا لڑکی. لڑکیوں کا جیسے لڑکوں کے بغیر گزارا نہیں، تو لڑکوں کا جیسے لڑکیوں کے بغیر گزارا نہیں. تو جب تک یہ گند آپ لوگوں کی زندگیوں سے ختم نہیں ہوگا نا، میں لکھ کے دیتا ہوں، غیر اللہ کی محبت انسان کو اللہ کے سامنے خاموش کر دیتی ہے، چلتی پھرتی لاش. یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں تو اتنی بیوقوف ہوتی ہیں کہ ایک لڑکے کو خوش کرنے کے لیے پوری پوری فیملیز کو ناراض کر دیتی ہیں. لڑکوں کی ناجائز باتیں پوری کر رہی ہیں. لڑکا جب لڑکی کو بلا رہا ہے تو لڑکی کیوں جا رہی ہے؟ اللہ نے منع نہیں کیا اس کو. لڑکوں کی بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو اس وقت فل نشوں میں ہے. وہ تو اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے نا تو ان کو 1-2 سال کے بعد مل جائے گی کوئی نہ کوئی، وہ تو مکر جائے گا. لیکن اس لڑکی کا کیا؟ کسی نے بھی اگر اس کو کہہ دیا کہ سارا کیا دھرا اس کا ہے، تو 100 بندوں کے سامنے چلو لڑکا تو یہ کہہ دے گا کہ میری غلطی نہیں ہے، اس کی ہے. یہ لڑکی کیسے کہے گی؟ کیسے یقین دلائے گی؟ اس لڑکی کی مینٹالٹی تو اتنی ویک ہوتی ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی تک نہیں کر سکتی. ایک انسان جسے اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کتاب کو اس پر فرض کیا، اس انسان نے لاکھوں کتابیں لکھیں، لاکھوں کتابیں رٹیں، دھیان نہیں دیا. تو اسی کو دھیان نہیں دیا جس پہ اس کی ساری زندگی. خواہشوں کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے. خواہشیں پوری ہوتی ہیں تو لائف بالکل سیٹ لگتی ہے، اور خواہشیں ادھوری ہو تو زندگی کا مزہ ہی نہیں آتا، عبادتوں میں دل ہی نہیں لگتا. اور خواہشیں، اور ہمیں تو شرم آنی چاہیے اپنی خواہشوں پر بھی، کہ میری اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ پسند کی شادی ہو جائے، ایک اچھا گھر بن جائے، 10-20 افیئرس کریٹ ہو جائیں، آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل میری جیب میں آ جائے، فلانا میرے ساتھ سیٹ ہو جائے، فلانے کے دل میں میری محبت آ جائے. اب یار شرم کر لو یار. ہمارے لیڈرز کی خواہشیں کیا تھی کہ موت آئے تو بستر پہ نہ آئے، گھروں میں نہ آئے، کہاں آئے؟ اللہ کے راستے میں. اسی لیے انہوں نے اپنا سارا آرام، اپنی ساری راحتوں کو قربان کر دیا اپنے مقصد پر. ہمارا تو مقصد ہی آئی فون ہے، ہمارا تو مقصد ہی ایک لگژری گاڑی ہے، ہمارا تو مقصد ہی ایک گھر ہے، ہمارا تو مقصد ہی پسند کی شادی ہے، ہمارا تو مقصد ہی اچھا دکھنا اور اچھا دکھانا ہے. اور ہمارا ڈر، ہمارا خوف، ہماری پریشانی کیا ہے؟ بچوں کو کون سا کیریئر دلوائیں؟ اسٹیٹس پہ، سٹوریوں پہ، پوسٹوں پہ، سوشل میڈیا پہ بے حیائیوں کو پروموٹ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جس کے بدلے میں لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو رہے ہیں، لوگوں کے دل سخت ہو رہے ہیں گناہوں کو دیکھ دیکھ کر. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اپلوڈ کریں اسلامک کنٹینٹ، اتنا اپلوڈ کریں، اتنا اپلوڈ کریں کہ جو بندہ نہیں دیکھنا چاہ رہا نا، اس کے سامنے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے.
ڈزنٹ میٹر آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ کو ویلیوز دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی. شیئر کریں اسلامک کانٹینٹ، جس کی جو بات اچھی لگتی ہے لگائیں اسے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، لگائیں اسے اپنے اکاؤنٹس پہ. اگر آپ بول نہیں سکتے تو بولنے والوں کا ساتھ دیں. آپ کے اندر جو بھی اسکل ہے اسے پالش کریں اور اسے اسلام پر لگائیں. اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں بولے اللہ رسول کو. اگر آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں اللہ رسول کی تعلیمات کو. اگر آپ ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں ٹیم بلڈ کریں. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ گنے چنے لوگ ہیں بیچارے جو سوشل میڈیا کے میدان میں اتر کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر شیطان کے ٹولے سے فائٹ کر رہے ہیں. آپ کا اسلامک کنٹینٹ آپ کی وجہ سے ڈاؤن ہے. وہ لوگ جو اللہ رسول کو بولتے ہیں وہ اللہ جیسے میں اور آپ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں، جس کی سن کر بھی ہم انسنی کر دیتے ہیں، اس اللہ کو تھوڑی سی ویلیوز دو یار. خدا کی قسم اگر تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا نا تو بھلے لوگ تمہیں کہتے رہے کہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، سائیکو ہو گیا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. تم کامیاب ہو یار جب تم اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاؤ گے، جب تم اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اس کے بعد کرو جو کرنا ہے. لیکن یار پلیز اللہ کے باغی نہ بناؤ خود کو. آپ کے پاس لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، لوگوں کو سننے کے لیے بھی ٹائم ہے، اور بہت ساری فضول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کر اپنا پریشیس ٹائم ضائع کرنے کا بھی ٹائم ہے. لیکن کیا آپ کے پاس 5 منٹ اپنے لیے نہیں ہے کہ تم ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچو، اپنے لیے سوچو کہ آیا میں یہ جو زندگی گزار رہا ہوں کیا اس کے اعمال ٹھیک ہے، کیا میری زندگی مقصد پر ہے. اپنے گناہوں کو سامنے رکھو اور سوچو بیٹھ کر کہ اس گناہ نے مجھے کتنی لذت دی، کتنا سکون دیا، کتنا فائدہ دیا، اور اگر اسے میں 2 سال مزید بھی کنٹینیو رکھوں تو مجھے کیا ملے گا. کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے. اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ. لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60 70 80 سال جس نے شرک کیا وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60 70 80 سال مجھ سے شرک کیا. اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دیں گے. مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا. تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندو. جب تک ہم لوگ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنا نہیں سیکھیں گے نا، تب تک ہم اسی طرح بے غیرتیوں کے کام کریں گے، اور شیطان گندے سے گندے گناہ کو بھی ہماری نظروں کے سامنے مزین کرے گا، اٹریکٹیو کرے گا. اور ایک لیول ایسا آئے گا کہ باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ گناہ ہے، قرآن میں صاف منع ہے. اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ضمیر مجھے اندر سے آواز دے رہا ہوگا کہ نہ کر اپنی آخرت برباد. لیکن میں گناہوں کو لے کر اتنا پاگل ہو چکا ہوں گا کہ نہ مجھے میرے ضمیر کی آواز سنائی دے گی، نہ مجھے میرے اللہ کا دھیان رہے گا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے میرے لیے رو رہا تھا، میرے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور قیامت کے دن میری شفاعت کرے گا. اب مردہ دلوں کو یہ باتیں سمجھ تو نہیں آتی نا. اس وقت وہ 2 4 سیکنڈ کی لذت ہی انسان کی پوری دنیا بن جایا کرتی ہے. دل کی گہرائیوں سے سچائی اور ریالٹی کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا نا کہ اللہ کے خزانوں کی جو ٹاپ لیول کی چیز ہے ہدایت، وہ اللہ رب العزت نے آپ کو بن مانگے دی ہوئی ہے. جس دن تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا اس دن تمہارا دل خود ہی کہے گا کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے. پھر چاہے میرا کوئی گلا کاٹے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، I don't damn care about these things. لیکن ابھی ہم نشوں میں ہیں. جان تو دیکھ رہے اس دنیا کو کتنی بدل گئی ہے نا یار، سب کتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں نا. بظاہر سب ٹھاٹ بھاٹ میں لگ رہے ہیں لیکن اندر سے خالی ہے، ادھورے ہیں، کھوکھلے ہیں. لوگ گندگی کو پسند کر رہے ہیں، گندگی میں رہنے کو پسند کیا جا رہا ہے، گندگیوں میں آگے بڑھنے کی پلاننگز کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پھر رونا روتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. ارے بھائی سکون کیسے آئے گا جب دل بے ایمان، نیتیں خراب، اعمال بگڑے ہوئے؟ تو کہاں سے آئے گا سکون؟ کہاں سے آئے گی دلوں میں وہ اطمینان والی، سیٹسفیکشن والی فیلنگس؟ آج انسان جو انسانیت بھول رہا ہے، مسلمان جو مسلمانیت بھول رہا ہے، یہ سب ان کی اپنی منمانیوں کا نتیجہ. اللہ نے کہا تھا یہ نہیں کرو اور انسان نے کہا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا یہ کرو، انسان نے کہا بعد میں کر لیں گے. ارے ان راستوں پہ نہیں چلو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. انسان نے کہا کچھ نہیں ہوتا.
یہ پرانی بات ہے، چل کے دیکھتا ہے، مزہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت سارے غلط راستے انسان کو بہت کچھ دے جاتے ہیں، لیکن بھائی یہ دنیا اہمی تو نہیں مہربان نا۔ کون ہے وہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ آدھی دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور بہت سارے عقل کے اندھے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اینی ہاؤ، جہاں تک بگڑنے کی بات ہے نا، ہر دور میں انسانیت ہی بگڑتی ہے، شیطان کا زور انسانوں پر چل جاتا ہے، شیطان انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، لیکن اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں، کہیں گم نہ ہو جائے یا کسی کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے یا کسی کو دینی نہ پڑ جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، اور جو بھی اللہ رب العزت سے یہ قیمتی چیز مانگتا ہے دل کی گہرائیوں سے، پھر چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، زنا کرنے والا ہو، یا ساری عمر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ رب العزت ہدایت کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک مشرک اگر شرک کرتے کر دے، اللہ رب العزت سے ہدایت مانگ لے، شرط یہ ہے کہ وہ دل سے مانگی گئی ہو، وہ تیار ہو اللہ کی بندگی کے لیے، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے 70-80 سال شرک کیا، کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے، اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60-70-80 سال جس نے شرک کیا، وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60-70-80 سال مجھ سے شرک کیا، اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دے کے مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے اپنے آپ کو بدلنا ہو، اس قرآن سے گائیڈنس لینی ہو۔ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ قرآن آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ مشکل تب ہوگا جب تم اسے صرف دنیا کے حصول کی خاطر پڑھو گے۔ اگر تمہارے دل کے اندر نصیحت والی فیلنگز ہے تو یہ قرآن تمہارے لیے بہت آسان ہے، تمہیں فرینڈلی ڈیل کرے گا۔ تم نصیحت کی نیت لے کر آؤ قرآن کے پاس، پھر دیکھو قرآن تمہیں کیا کیا نہیں سمجھاتا، کون کون سے میریکلز نہیں دکھاتا تمہیں۔ یا کوئی ٹائٹ لباس پہن کر چھوٹے کپڑوں میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر کوئی ڈانس وانس کرتے تو ہماری ساری اٹینشن وہاں شفٹ ہو جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس سے تو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب بات آئے گی نا اللہ رسول کی، جب سامنے آئے گی نا کوئی قرآن کی آیت، تو فوراً سے کیا کریں گے؟ سکپ، آگے کرو۔ دل تنگ ہوں گے، ایک بھی اسلامک ویڈیو پوری پراپر طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، دلوں کی یہ کنڈیشن ہے۔ ایسے دل اللہ کے پاس لے کر جائیں گے اب کہ نہ سیکھنے کا شوق ہے نہ سکھانے کا شوق ہے، بس دعویٰ کر لیا ہم نے کہ مسلمان ہے، میرا گھر مسجد کے قریب ہے، 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے میرے گھر، ہاں الحمدللہ مسلم، میرا ملک لا الہ الا اللہ کی بیس پر آزاد ہوا ہے، مسلمان کنٹری میں ہوں، میں مسلمان نہ بھائی نہ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو، کیا گمان کر بیٹھے ہو، بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا، بڑے بڑے دعوے کیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ نفس اور شیطان کی یہی کوشش ہوگی کہ تو دنیا کے تھوڑے سے مزے، تھوڑی سی راحت، تھوڑی سی لذت کو تو سامنے رکھے، ان سے متاثر بھی ہوتا رہے، ان کے پیچھے بھاگتا بھی رہے، ان کے پیچھے پاگل بھی ہوتا رہے، لیکن آخرت کی لذتیں، آخرت کی انفینٹ لائف کی بادشاہت تجھے فیل نہ ہو، تو اس کا یقین نہ کرے، اور جب تو یقین نہیں کرے گا تو تو اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرے گا، محنت بھی نہیں کرے گا، تجھے سب جھوٹا جھوٹا لگے گا۔ لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں بھائی، اللہ نے جب کہا ہے نا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ویسے ہی ہوگا۔ جب اللہ کہہ رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر تو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا نا تو میں اس کا بدلہ تجھے ضرور دوں گا، تیری کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تجھے اعتبار آنا چاہیے تھا اس بات پر، جب اللہ کہہ رہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تو پھر تمہیں توبہ کر لینی چاہیے تھی۔
جب اللہ کہہ رہے کہ مجھ پر اگر بھروسہ کرو گے تو تمہارے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، تو پھر تمہیں کر لینا چاہیے تھا اللہ پہ بھروسہ۔ جب اللہ کہہ رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تجھے سمجھنا چاہیے تھا اس دنیا کو دھوکا۔ اور انسان اپنے آپ کو دھوکوں کے حوالے نہیں کرتا، اپنے آپ کو دھوکے باز لوگوں اور دھوکوں سے سیکیور رکھتا ہے، یہ اس کی عقل مندی ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف تو آپ بہت بڑے میچور ہیں، دوسری طرف آپ نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، اور تیسری جانب آپ کو اللہ رب العزت کی یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاسفر بن گئے، لیکچرار بن گئے، 2.5 3 گھنٹے کے لیکچر دے رہے ہو اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ، لیکن اللہ کی چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے بندے، اللہ نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی، انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر مار دینا، تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب جب اللہ تمہارے اچھے اعمال دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ دا ہیل آر یو کہ تم اللہ رب العزت کو وہ دکھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا؟ اور اگر دکھاؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے، اس کی ذات میں، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تمہارے اعمال تمہیں ڈیمیج کریں گے، تمہاری نیکیاں تمہیں سکسیسفل کریں گی۔ تو اگر اپنے آپ سے اتنا ہی پیار ہے آپ لوگوں کو، اگر اپنا کمفرٹ زون اتنا ہی عزیز ہے آپ کو، تو اللہ کے بندو، اللہ کے وعدے کا یقین کرو نا، پھر دکھاؤ نا وہ اعمال اللہ کو جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، پڑھو نمازیں، قدم بڑھاؤ نا علم کے راستوں کی طرف، اٹھاؤ نا اس قرآن کو، پڑھو نا، سمجھو نا۔ مشکل کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں انسان پر ایسا کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتا، میں انسان کو کسی بھی ایسی رسپانسبلٹی کے حوالے نہیں کرتا جس کو وہ پورا نہ کر سکے، جس بوجھ کو وہ اٹھا نہ سکے۔ تو پھر وہ فرائض آپ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان پر فرض کر دیے؟ کیا اللہ کی اس بات کا یقین نہیں تمہیں؟ میری جان، تم میدان جنگ میں ہو، جنگ لڑ رہے ہو بہن۔ یہ جس دنیا نے تجھے الجھایا ہوا ہے نا، کسی نے خواب دکھائے تو وہ پورے نہیں ہوئے، کسی نے دعوے کیے تو دعووں پہ پورا نہیں اترا، کسی نے وعدے کیے، قسمیں کھائیں، وعدے بھی توڑ دیے، قسمیں بھی پوری نہیں کی۔ اور ان ساری چیزوں کو سوچ سوچ کر جو تو نے اپنے دماغ کو بوجھل کر دیا، سٹک کر دیا نا، اگر تو اللہ پہ بھروسہ رکھ لیتی نا، بھروسہ کر لیتی اتنا کہ جتنا تو نے لوگوں پہ کیا، اگر تو اللہ کی باتوں کا یقین کر لیتی نا، جو کہ بالکل سچی ہے، کھری ہے، جس طرح کہ تو نے لوگوں کی جھوٹی باتوں کا یقین کیا، تو آج تیرے ذہن کی یہ حالت نہ ہوتی، آج تجھے اپنا آپ اتنا ٹوٹا ہوا نہ لگ رہا ہوتا، آج تو مخلوق کے لیے نہ رو رہی ہوتی، سسک رہی ہوتی، بلک رہی ہوتی۔ لوگوں کو اپنے دل میں بسانے سے پہلے اگر تم تھوڑا سا اللہ کو سوچ لیتی اور اللہ کو بسا لیتی نا اپنے دل میں، تو آج تیری آنکھ سے گرا ہوا ایک ایک آنسو تیری آخرت کے فیصلے کرتا، یہی آنسو رب کے تعلق میں اضافہ کرتے چلے جاتے۔ لیکن آج اسے تو سمندر کی طرح بہا رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی ان آنسوؤں کی کوئی قیمت ہے۔ قرآن بہت ایزی ہے، اور پھر ایک کویسچن مارک لگایا، تم میں سے کوئی ہے جو اپنے آپ کو تیار کرے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار کرے؟ اور ایک انسان قرآن سے نصیحت کب حاصل کرے، قرآن کی یاد کب آئے گی؟ جب وہ اپنی میں والی دنیا سے نکلے گا، جب وہ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرے گا، جب وہ اپنے ارد گرد موجود تمام وہ گمراہیاں جو اس سے ہو رہی ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ماحول کی وجہ سے، فرینڈس کی وجہ سے، جتنے بھی ریزنز ہیں، کر وہ گناہ رہا ہے، زندگی اس کی گمراہیوں میں ہے۔ جب تک ایک انسان اپنے آپ کے لیے یہ سوچ نہ لے کہ آئی شوڈ چینج مائی سیلف، یاد رکھیے گا کہ میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں یہ دنیا بہت ظالم ہے، اور ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے لوگ اور اس دنیا کی چیزیں اور اس دنیا کی حقیقت بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا خود تو آپ کو کہیں نہیں جانے دے گی، اسپیشلی اللہ کے پاس۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہوگا۔ محبت کے نام پہ اور کتنا بیوقوف بنو گے تم سب، اور کتنی اذیتوں سے گزرو گے۔ پہلے محبت جان تو لو کہ محبت ہوتی کیا ہے، کہتے کسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ایوے سوچ لے تم لوگوں نے چھوڑے ہمارے سب میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوئی ہوئی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپکے سے اٹھتے اور جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز دیکھی تو پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، آپ سوئی ہوئی تھی تو میرے دل میں یہ آیا کہ آپ کے نیند میں خلل نہ آئے، آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ محبت
کیا دے پائے گا ایسی محبت، ایسی عزت تمہیں وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو تمہاری زندگی میں ابھی 2-4 دن پہلے ہی آیا ہو، جو اللہ کے ساتھ ہی لائل نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ کیسے لائل ہوگا وہ؟ یونیورسٹیوں کی فیسیں تم لوگوں کے ماں باپ بھرے، پک اینڈ ڈراپ تم لوگوں کو بھائی دے، یہ ساری ایفرٹس وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم لوگ کسی بھی ایرے رہنے کی باتوں میں آ کر اپنی ساری زندگی، اپنا سارا کیریئر، اپنا سارا فیوچر برباد کر دو۔ پرلے درجے کے بے غیرت ہے وہ لڑکے جن کے اپنے گھروں میں 4 بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، جن کو پابند کیا ہوتا ہے کہ گھر سے بغیر پوچھے نکلنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے ملنے نہیں جانا، ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ اس طرح کے لمبے چوڑے سوک اور لیکچرز تو دیتے ہیں اپنی بہنوں کو، لیکن خود پرلے درجے کے نکمے ہوتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت، یہ مردانگی، یہ غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب تم کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو، کسی کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو۔ اللہ کے بندو، وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو۔ تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا۔ ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا۔ انتہائی پرلے درجے کی جاہل، کم عقل، پاگل ہیں وہ لڑکیاں جو ماں باپ کے سامنے تو اتنی لمبی لمبی زبانیں چلاتی ہیں، اپنے بھائیوں کو اور ماں باپ کو تو ان کے منہ پر کہتی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، ہمیں پتا ہے سب کچھ۔ اچھا، بہت پتہ چل گیا تمہیں؟ جب ان کو ان کی عزتوں کے محافظ جیسے کہ بھائی، چاچو، ماموں، ماں باپ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ معاشرے کی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں، آگے سے انہیں کہتی ہیں آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا، آپ لوگ اولڈ مائنڈیڈ ہو، ہم تھوڑا سا لبرل شبرل ہو گئے، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ اچھا، تمہیں زیادہ پتہ ہے تو اس وقت تمہاری عقل کہاں چلی جاتی ہے جب پرائے گھر کا کوئی ایسا لڑکا اپنی میٹھی میٹھی باتوں کا نشہ کروا کے تمہیں اپنا عادی بنا کر چلا جاتا ہے، پھر بعد میں ساری زندگی بیٹھ کے تم روتی ہو۔ اس وقت تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، جسے تم جانتی تک نہیں تھی۔ یار، یہ ہماری مسلمان لڑکیوں نے اپنے آپ کو کتنا ڈاؤن کر دیا ہے یار۔ کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر ان سے کھیل کھول کے چلا جاتا ہے یار۔ یونیورسٹیوں کی فیسیں تم لوگوں کے ماں باپ بھرے، پک اینڈ ڈراپ تم لوگوں کو بھائی دے، یہ ساری ایفرٹس وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم لوگ کسی بھی ایرے رہنے کی باتوں میں آ کر اپنی ساری زندگی، اپنا سارا کیریئر، اپنا سارا فیوچر برباد کر دو۔ 1-2 لڑکیاں ان کی فرینڈ بن جائے نا، پھر ماں کی 10 آوازوں کو اگنور کریں گے اور گرل فرینڈ کے ایک میسج کو اگنور کرنا اپنے لیے جرم سمجھیں گے۔ اتنے گرے ہوئے لوگ بڑی بڑی کامیابیاں کیسے اویل کریں گے؟ جن کی سوچ اتنی چھوٹی ہو، جن کی سوچ ہی ابھی لڑکیوں سے نہ نکلی ہو، ٹک ٹاک سے نہ نکلی ہو، ناچنے گانے سے نہ نکلی ہو، وہ لوگ دنیا میں کیسے چینج لائیں گے؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے ذہنوں کو غلام بنایا، ان کو ننگے جسموں کا شوقین بنایا گیا۔ اب اگر ان کے سامنے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی کوئی لڑکی ناچتے ہوئے سامنے آئے گی نا، تو یہ اپنی ریئل زندگی سے کٹ آف ہو جائیں گے۔ او بھائی، موبائل ہے، نہ تمہاری اس تک اپروچ ہے، نہ تم اسے جانتے ہو، نہ تم نے اسے ریئل میں دیکھا، نہ تم اس سے ملے، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے گھنٹوں گھنٹے صرف اپنی آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کے وہ احکامات جو کہ یہ ریئل میں کر سکتے ہیں، جو کہ یہ فزیکلی کر سکتے ہیں، ان کو اگنور کر دیں گے۔ ہماری امت خیالوں کی دنیا میں جی رہی ہے، یہ سب سو گئے ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں۔ اور جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی نا، پھر تم دنیا سے محبت نہیں کر سکو گے، پھر اپنے مقصد پر تم جینا سٹارٹ کر دو گے۔ کون سا مقصد؟ زندگی کا مقصد۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندے، میں نے یہ زندگی اور موت کا جو پروسیس کریٹ کیا ہے، یہ اس لیے کیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا۔ جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے گی نا، تو پھر تم سے وہی اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ تو کیوں دیر کریں؟ اتنی ساری زندگی تو ہم نے ضائع کر دی۔ چھوڑو یہ فیم کو، یہ فینٹیسی کو، یہ گلیمر کو، یہ فیک سٹف کو۔ ریئل رہتے ہیں نا یار اللہ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟
اللہ کو پانا گھاٹے کا سودا تھوڑی نا، دنیا ہاتھ سے نکل جائے، اللہ مل جائے، اور کیا چاہیے؟ چلو آؤ اپنے بھولے ہوئے خدا کو یاد کریں کہ جو رب ہمیں بار بار اپنی طرف پکار رہا، بلا رہا ہے، اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ جو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا نا، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ مل گئی یا اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میری دنیا بن جائے گی، لیکن ایکچولی میں ان دعاؤں کی قبولیت کی بعد ہو سکتا ہے آپ کسی آزمائش کے حوالے ہو جائے۔ آپ 10-20 دن تک تو فائدہ اٹھائیں، لیکن 10-20 دنوں کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اپنے منہ سے یہ کہیں کہ کاش میں یہ دعا نہ کرتا۔ اب جیسے کہ بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو مانگ رہے ہوتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہوتی ہے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد جب ان کی لڑائیاں شروع ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑانا شروع کرتے ہیں، تو کیا یہ نہیں کہتے کہ کاش میں تم سے شادی نہ کرتی، کاش میں تم پہ بھروسہ نہ کرتی؟ پہلے تو پاگلوں کی طرح روتے روتے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی یا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے وہ دے دے وہ دے دے۔ ایسے اللہ رب العزت فیوچر جانتا ہے، اس لیے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کی قبول نہ ہونے میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ ہماری بس دعائیں ساری قبول کر لے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے نہ کرے، ہمیں کھلائے یا ہمیں بھوکا رکھے، ہمیں عزت دے یا ہمیں ذلیل کر دے، ہم نے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے، اور یہ متقیوں کا کام ہے۔ یہ ہے سچا مسلمان کہ جو حالات کی پرواہ نہیں کرتا، خواہشوں کی پرواہ نہیں کرتا، محبتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بس ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کے چکروں میں اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ تب پریشان ہوتا ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اور یہ تب خوش ہوتا ہے جب یہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کا کام کرتا ہے۔ اگر اس رسی کو یعنی اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم اس دنیا کے اندھیروں میں ایسے غائب ہونے والے ہیں کہ ہم کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ غلاظت مجھے ایسے چاروں طرف سے گھیرے گی نا کہ میرا اپنے اندر ہی دم گھٹ جائے گا۔ اپنے محسن کو پہچانو، اپنے رہبر کو پہچانو۔ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ میرے بندے، میں تو تیرا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہوں، جو تم تک وہ باتیں پہنچاتا ہوں کہ جن باتوں پر عمل کر کے تم بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہو، ذلت کی زندگی گزارنے سے بچ سکتے ہو۔ میں تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہوں اور روشنیوں میں ڈالتا ہوں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پھر بھی مجھے چھوڑ کر، کسی بھی ایرے غیرے پہ بھروسہ کر کے، کسی کی بھی باتوں میں آ کر، یا پھر نفس اور شیطان سے ہاتھ ملا کر، مجھ سے اپنا تعلق توڑ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہو۔ کب تک کرو گے ایسے؟ تھک جاؤ نا یار، لوٹ آؤ نا۔ اپنے دل کے اندر چھپی اور دبی اس آواز کو ایک دفعہ تو رسپونس کرو جو تمہیں بار بار اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تم اللہ کے بغیر سنسان ہو چکے ہو، اجڑ چکے ہو، اکیلے پڑ چکے ہو۔ کیوں لوگوں کی باتیں سن رہے ہو؟ کیوں شیطان کے وسوسوں میں آ کر ریالٹی سے اپنا تعلق توڑ رہے ہو؟ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تم مانو یا نہ مانو، تمہارے اندر کا شور تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک تو اپنے دل کو اپنے اللہ سے جوڑ نہ دے۔ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی، تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا۔ دنیا تمہیں جب جب گرائے گی، تمہارا رب پہلے سے وہاں کھڑا ہوگا تمہیں اٹھانے کے لیے۔ دنیا جب ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی تمہیں، تمہارا رب پہلے سے تمہارے عزت کے فیصلے کر چکا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا اور اس کا معاملہ کلیئر ہو، تمہارا اس پر بھروسہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس طرح رب تمہارے ساتھ ہے نا، اس طرح تمہیں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا نا کسی بھی سچویشن میں، اسی طرح تم نے بھی دنیا کی کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ کے نہیں جانا۔ یہ نہ ہو کہ 2-4 خوشیاں ہاتھ آئے اور تم اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی دولت ہاتھ آئے اور تم بھول جاؤ کہ اللہ کون ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی شہرت آپ کو ملے تو آپ یہ بھول جائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ پھر دنیا کی واہ تو آپ کو نظر آئے، دنیا کی دولتوں، عزتوں، راحتوں، شہرتوں میں آپ خوب اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں، لیکن وہ رب جس کے سامنے کبھی تم تنہائیوں میں روتے تھے، کسی دور میں جب تم بیمار پڑ گئے تھے تو تم نے صحت کی بھیک مانگی تھی کسی سے، اگر اس رسی کو یعنی اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم اس دنیا کے اندھیروں میں ایسے غائب ہونے والے ہیں کہ ہم کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ غلاظت مجھے ایسے چاروں طرف سے گھیرے گی کہ میرا اپنے اندر ہی دم گھٹ جائے گا۔ اپنے محسن کو پہچانو، اپنے رہبر کو پہچانو۔ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ میرے بندے، میں تو تیرا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہوں، جو تم تک وہ باتیں پہنچاتا ہوں کہ جن باتوں پر عمل کر کے تم بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہو، ذلت کی زندگی گزارنے سے بچ سکتے ہو۔ میں تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہوں اور روشنیوں میں ڈالتا ہوں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟
پھر بھی مجھے چھوڑ کر کسی بھی ایرے غیرے پہ بھروسہ کر کے کسی کی بھی باتوں میں آ کر یا پھر نفس اور شیطان سے ہاتھ ملا کر مجھ سے اپنا تعلق توڑ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہو. کب تک کرو گے ایسے؟ تھک جاؤ نا یار، لوٹ آؤ نا. اپنے دل کے اندر چھپی اور دبی اس آواز کو ایک دفعہ تو رسپانس کرو جو تمہیں بار بار اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. تم اللہ کے بغیر سنسان ہو چکے ہو، اجڑ چکے ہو، اکیلے پڑ چکے ہو. کیوں لوگوں کی باتیں سن رہے ہو؟ کیوں شیطان کے وسوسوں میں آ کر ریالٹی سے اپنا تعلق توڑ رہے ہو؟ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تم مانو یا نہ مانو، تمہارے اندر کا شور تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک تو اپنے دل کو اپنے اللہ سے جوڑ نہ دے. ایک انسان جسے اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کتاب کو اس پر فرض کیا، اس انسان نے لاکھوں کتابیں لکھیں، لاکھوں کتابیں رٹیں، دھیان نہیں دیا تو اسی کو دھیان نہیں دیا جس میں اس کی ساری زندگی، ساری آخرت چھپی ہوئی ہے. اور پریشان صرف اس وجہ سے ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، راحتیں میسر نہیں ہیں، کوئی کامیابی ہاتھ نہیں آ رہی. ارے یار، دنیا کی سب سے بڑی دولت کو اگنور کر کے کامیابیوں، عزتوں اور سکون کے پیچھے ہم کبھی اس کتاب کو بھی غم